کالی گھٹائیں اور ٹھنڈی ہوائیں، شہر کا موسم دل فریب۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے اب بھی کئی علاقے زیر آب۔ بارش سے متاثر ہونے والا بجلی کا ترسیلی نظام تاحال درست نہ ہو سکا۔ شاہدرہ ٹاؤن، مسلم پارک، پراچا کوٹھی ٹاؤن شپ سمیت مختلف مقامات پر رات سے بجلی غائب۔ بجلی کی طویل بندش سے متاثرہ مقامات کے شہری بلبلا اٹھے۔ کئی علاقوں میں متاثرین کے لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرے، بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ عید قریب آتے ہی سستے ماڈل بازار بھی مہنگے ہو گئے۔ ٹماٹر کے بھاؤ میں 14 روز کے دوران 3 گنا اضافہ۔ 30 روپے والے ٹماٹر 90 روپے کلو فروخت۔ لہسن کی قیمت میں 40، ادرک 25، کریلے 27 اور بینگن کا فی کلو نرخ 30 روپے بڑھ گیا۔ شہری انتظامیہ کی 12 عارضی مویشی منڈیوں کے لیے تیاریاں جاری۔ چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن کا منڈیوں میں 13,34,000 جانوروں کی خرید و فروخت کا تخمینہ۔ سید علی عباس بخاری کا LDA سٹی مویشی منڈی کے لیے مختص سائٹ کا دورہ، حکام کی بریفنگ۔ چیف کارپوریشن نے موقع پر ہدایات جاری کی۔ انتظامیہ پلاننگ کرتی رہ گئی، بیوپاری بازی لے گئے۔ شہری علاقوں میں جانوروں کی غیر قانونی منی منڈیاں آباد۔ ہربنس پورہ، تاج پورہ، کینال پارک، بند روڈ سمیت کئی علاقوں میں خالی اراضی پر ٹینٹ لگا کر جانوروں کی خرید و فروخت جاری۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، پیپسی روڈ، گرو مانگٹ اور سگیاں میں بھی منی مویشی منڈیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا رات گئے بغیر پروٹوکول شہر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے جیل روڈ، گلبرگ، کینال روڈ، مال روڈ پر بارشی پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہونے پر اظہار برہمی، فیلڈ میں موجود افسران کو نکاسی کا حکم۔ مانسون کی پہلی موسلادھار بارش، مرغزار کالونی میں 80 فیٹ روڈ پر گہرا شگاف پڑ گیا۔ شگاف سے گیس اور پانی کی لائنز بھی متاثر۔ 10 فٹ چوڑے اور 6 فیٹ گہرے شگاف سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے احاطے میں بھی بارشی پانی جمع۔ دیگر نشیبی علاقوں میں بھی نکاسی آب کا نظام متاثر۔ لاہوریوں کے لیے گرم اور ہب زدہ موسم میں خوشخبری، تعمیراتی اور ترقیاتی کام کے لیے کسی علاقے میں بجلی بند نہیں کی جائے گی۔ پیپکو نے مجوزہ کاموں کے لیے شٹ ڈاؤن پر پابندی لگا دی۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کو مراسلہ ارسال، جولائی کے منظور شدہ شٹ ڈاؤن پر عمل درآمد کی ہدایت۔ پنجاب کو 70 سال میں پہلی بار بزنس ہب بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا۔ 2 برس میں 13 اسپیشل اکنامک زونز پر کام شروع ہو جائے گا۔ اکنامک زونز 10,000 ایکڑ رقبے پر قائم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کو گیم چینجر قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ صنعتی زونز کے قیام سے 550 انڈسٹریز میں 10 لاکھ سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی۔ صنعت کاروں کے لیے خوشخبری، وزیر صنعت اسلم اقبال نے وزیر اعظم سے قائد اعظم بزنس پارک کے افتتاح کے لیے وقت مانگ لیا۔ 1536 ایکڑ رقبے پر مشتمل بزنس پارک میں 200 ایکڑ رقبے پر لیبر کالونی بھی تعمیر کی جائے گی۔ پولیس اہلکاروں نے سمارٹ لاک ڈاؤن مذاق بنا دیا۔ بغیر حکومت ہدایت مکمل سیل بابڈا ٹاؤن کا مین انٹری پوائنٹ کھول دیا۔ دیگر داخلی اور خارجی راستوں سے بھی آمد و رفت جاری۔ ٹاؤن شپ کے سیل کیے علاقوں میں بھی غیر ضروری نقل و حرکت جاری۔ کورونا پازیٹیو میں کمی، وبا سے صحت یاب ہونے والوں میں اضافہ۔ نجی اور سرکاری ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈ میں صرف 226 مریض رہ گئے۔ 93 ICU اور 52 وینٹیلیٹر پر زیر علاج۔ 24 گھنٹوں کے دوران 281 نئے کیسز کے بعد لاہور میں 44,810 کورونا پازیٹیو۔ پنجاب بھر میں اب تک 55,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے۔ جناح ہاسپٹل کی MRI مشین 9 ماہ سے خراب، تاحال مرمت نہ کروانے پر آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ روزانہ درجنوں مریض مایوس لوٹنے پر مجبور۔ نواں کوٹ کے علاقے میں ڈاکو گردی، فارمیسی سٹور پر ڈکیتی کے دوران فائرنگ، مسلح افراد کیش کاؤنٹر سے 1 لاکھ لوٹ کر فرار۔ چائنا اسکیم گجرپورہ میں سپر سٹور لٹ گیا۔ 3 مسلح افراد دکاندار اور خریداروں کو یرغمال بنا کر ہزاروں کا کیش لوٹ کر فرار ہو گئے۔ فوٹیج موصول، گجرپورہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
باغبان پورہ میں کروڑوں مالیت کی 25 کنال سرکاری زمین پر قبضے کی کوشش ناکام، محکمہ اوقاف کی شکایت پر پولیس نے تعمیراتی کام رکوا دیا۔ محکمہ اوقاف کے حکام کی زمین ہتھیانے کی کوشش پر قبضہ مافیا کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صحت دشمنوں کے خلاف آپریشن، 157 فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی، 53 سیل، 87 کو جرمانے اور 17 کی پروڈکشن پر پابندی۔ کارروائی کے دوران 70 کلو دالیں، مضر صحت گوشت بھی تلف کر دیا گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کا بادامی باغ اور اندرون سٹی میں آپریشن، گھریلو میٹر کے ذریعے گیس کے کمرشل استعمال پر 2 کنیکشن منقطع، جرمانہ اور بل چارج کرنے کے لیے میٹرز لیبارٹری بھیج دیے۔ پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، لیٹن روڈ کے تاجر رہنما ملک ناظم اور ان کے بھائیوں کو حبس بیجا میں رکھنا قابل مذمت ہے۔ انجمن تاجران کے جنرل سیکریٹری نئی میٹ اور ٹریڈرز گروپ لٹن روڈ کے رہنماؤں کی مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا قانون کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، پولیس کو مسئلہ درپیش تھا تو بات کرتی، آج دادرسی نہ کی گئی تو کل حکومت ذمہ دار ہوگی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے وارڈنز کی کارکردگی جانچنے کے لیے پوائنٹ سسٹم متعارف کروا دیا۔ اچھی شہرت، اچھے ٹرن آؤٹ اور فرضی شناسی پر 5 پوائنٹس، شہریوں کی مدد کرنے اور قانون شکنی روکنے پر 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اچھے ٹرن آؤٹ پر 5 پوائنٹس ملیں گے۔ 4 دن مسلسل غیر حاضر رہنے والے اہلکار کو اسکورنگ سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے گا۔ کارکردگی پر ہر ماہ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی اپوزیشن میں کارکردگی سوالیہ نشان، لیگی ارکان ان ہاؤس پرفارمنس کی بجائے نمبر گیم میں مصروف۔ قواعد کے برعکس ایوان میں قراردادیں جمع کرانے کے رجحان میں اضافہ، اسمبلی سیکریٹریٹ نے رولز کے خلاف جمع کروائی گئی 419 قراردادیں مسترد کر دیں۔ عوام مہنگائی، غربت، بے روزگاری، لاقانونیت اور پولیس کے نظام کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ حکومت نے غیر سنجیدگی ختم نہ کی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی میڈیا ٹاک، بولے عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے خود جدوجہد کرنا ہوگی۔ معروف عالم دین محفوظ الرحمان اور تاجر نعیمی کے چہلوں پر دعائیہ تقریب، محتم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر راغب نعیمی، سابق خطیب داتا دربار سلیم اللہ اویسی، مفتی حسیب اور پیر سید شہباز احمد سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم سیالوی نے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کروائی۔ سٹی ٹریفک پولیس نے وارڈنز کی کارکردگی جانچنے کے لیے پوائنٹ سسٹم متعارف کروا دیا۔ اچھی شہرت، اچھے ٹرن آؤٹ اور فرضی شناسی پر 5 پوائنٹس، شہریوں کی مدد کرنے اور قانون شکنی روکنے پر 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اچھے ٹرن آؤٹ پر 5 پوائنٹس ملیں گے۔ 4 دن مسلسل غیر حاضر رہنے والے اہلکار کو اسکورنگ سسٹم سے آؤٹ کر دیا جائے گا۔ کارکردگی پر ہر ماہ انعامات بھی دیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی اپوزیشن میں کارکردگی سوالیہ نشان، لیگی ارکان ان ہاؤس پرفارمنس کی بجائے نمبر گیم میں مصروف۔ قواعد کے برعکس ایوان میں قراردادیں جمع کرانے کے رجحان میں اضافہ، اسمبلی سیکریٹریٹ نے رولز کے خلاف جمع کروائی گئی 419 قراردادیں مسترد کر دیں۔ عوام مہنگائی، غربت، بے روزگاری، لاقانونیت اور پولیس کے نظام کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ حکومت نے غیر سنجیدگی ختم نہ کی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی میڈیا ٹاک، بولے عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے خود جدوجہد کرنا ہوگی۔ معروف عالم دین محفوظ الرحمان اور تاجر نعیمی کے چہلوں پر دعائیہ تقریب، محتم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر راغب نعیمی، سابق خطیب داتا دربار سلیم اللہ اویسی، مفتی حسیب اور پیر سید شہباز احمد سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالعلیم سیالوی نے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کروائی۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ صلاح الدین یوسف کی نماز جنازہ ادا، مولانا مسعود عالم کی امامت میں معروف علماء اکرام اور دینی شخصیات نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔
फलों के बादशाह पाकिस्तानी आम की बैनुल-अक़वामी मार्केट में प्रमोशन कैंपेन। सदर ममलकत का दोस्त ममालिक के सरबराहान को मकामी आमों का तोहफा भेजने का फैसला। डीजी सिविल एविएशन को 17 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट को पाकिस्तानी आमों का तोहफा भेजने के लिए इक़दाम की हिदायत। और लॉकडाउन और कोरोना के असरात से खेलों की सरगर्मियां भी मुतासिर। 4 माह से बेरोजगार आलमी क्रिकेट खिलाड़ियों का कोच टैक्सी ड्राइवर बन गया। मॉडल टाउन अकेडमी में कोचिंग करने वाले इमरान खटक ने घर का खर्चा चलाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी चलाना शुरू कर दी। वहाब रियाज, सलमान बट, एजाज चीमा के साथ काम करने वाले इमरान खटक का डोमेस्टिक सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा।